اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد زندگی گزار رہے ہوں گے۔ 1.25 اولیاء کرام، بزرگوں، ہستیوں کا ازمودہ عمل۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں ایک ایسا قرآنی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ مالی پریشانی، روزگار اور کاروبار کی پریشانیوں سے نجات پا سکیں گے۔ آج کے اس بے روزگاری کے دور میں یہ وظیفہ سب کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، ہماری ہمیشہ سے ہی کوشش رہی ہے ہم آپ کو روزمرہ کی زندگی کے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف کے بارے میں آگاہ کریں۔ ناظرین، ہمارے بتائے ہوئے وظائف بہت سے ایسے ہیں جو بڑے بڑے مسائل کو حل کر کے اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی مجرب عمل ہیں، انتہائی قرآنی وظیفے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث والے وظائف ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد تسبیح کے دانوں پر یہ وظائف پڑھ لیں۔ خدا کی قسم، زندگی بدل جائے گی، ہر خزانے کی چابی مل جائے گی، فقیر بھی بادشاہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انتہائی فائدے ہیں۔ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ساری زندگی انشاءاللہ اتنا ملے گا، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ دولت کے بادشاہ بن جائیں گے۔ دولت کے ہر خزانے کی چابی آپ کے پاس ہوگی۔ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، قسمت کو عروج لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو لازمی کر لیجیے گا۔ اگر آپ کا جواب ہے ہاں ہے تو نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی کر لیجیے گا۔ جتنے دن یہ عمل کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوتا رہے گا۔ زندگی بھر انشاءاللہ رزق دولت بڑھتی رہے گی، برکت بڑھتی رہے گی۔ آپ کو یہ بتائے گئے طریقے قرآنی حدیثوں سے لیے گئے ہیں۔ یہ وظائف انتہائی آسان بھی ہیں اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تعلیم فرماتے تھے۔ محترم ناظرین، ہمارے مذہب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہمیں قرآن و حدیث کی صورت میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس کے بارے میں ہمیں تعلیمات نہ دی گئی ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے بھی سیکھا کرتے تھے۔ حالات خوشی کے تھے، پریشانی کے تھے۔ صحابہ کرام کوئی بھی پریشانی یا حالات کا سامنا ہوتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال کے ذریعے بتایا گئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام کو اعمال کی تعلیم دی، بجائے کہ اس سے ظاہری اسباب کی طرف راغب کر دیا۔ محترم ناظرین، آپ نے رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں اور ایک آیت کی تسبیح پڑھنی ہے، جس کا ذکر ابھی میں پہلے کر چکی ہوں کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اور خود کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ سو جانا ہے۔ ناظرین، آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر اور مکمل یقین کے ساتھ آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا ہوگی۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی رزق بانٹنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور بعض کو وسیع رزق عطا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک تعالیٰ تمام مخلوق کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلتے ہوں، رینگتے ہوں، جاندار ہوں، اڑنے والے ہوں، پرندے ہوں، سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں اور نہ ہی پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے اللہ سے اوجھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ کہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو، اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، پھر امن کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگوں کو مختلف ہے۔ بعض لوگ اپنی حکمت کی وجہ سے زیادہ اور بعض کم
दिया जाता है। अल्लाह ताला के इरशाद ग्रामी का मफ़हूम है, अल्लाह ताला ने तुम में से कुछ लोगों को रिज़्क़ के मामले में दूसरों पर बर्तरी दे रखी है। दुनियावी ज़िंदगी में इनकी रोज़ी के ज़रिए भी हमने इनके दरमियान तकसीम कर रखा है। इस हकीकत को समझने के बाद बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ना हसद होता है, ना दुश्मनी के आसार नुमायाँ होते हैं, ना अपने आप को हद से ज़्यादा मुशक्क़त में मुब्तला कर पड़ते हैं, ना रिज़्क़ को तलाश करने के लिए गलत रास्तों को इख्तियार करना पड़ता है। ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों काहियों नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्री करते हैं, लेकिन मेरे महबूब तेरे नाम के बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं। ऐ हमारे महबूब, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बढ़कर नहीं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम रास्ते पर चलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिससे तो राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन अमालों से तो राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस ज़िंदगी से तो राज़ी हो जाए। ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे अहकाम की फरमाबरदारी करने वाला बना। ऐ अल्लाह, तेरे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा अदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार है इन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बे औलाद है इन्हें अपने खुजानों से नेक और साले औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके काम रुके हुए हैं वो काम पूरे कर दे। ऐ अल्लाह, बिछड़े हुओं को मिला दे। ऐ अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा फरमा दे, इनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ऐ अल्लाह, तमाम लड़के और लड़कियों के नसीब को अच्छा फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो कर्जे के बोझ तले दबे हुए उनके कर्जे जल्दी से उतार दे। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम लड़के और लड़कियों के नसीबों को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह, जो रिज़्क़ के बोझ तले दबे हुए हैं इनको जल्दी से इनके कर्जे उतार दे, रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में मंजूर फरमाए। आमीन इलाही आमीन। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अल्लाह के प्यारे नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर तहरीर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर।